گمراہ ٹولہ جو ہے اس سے نجات ملے گی. ہمارے اداروں کی جو قیادت ہے وہ اس گمراہ ٹولے کے گمراہ کن پروپیگنڈے میں نہیں آئے گی. پاکستان کے حق میں فیصلے ہوں گے. عمران خان صاحب جو ہیں یہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں. ان کے پاس تو جو اختیارات آئین میں وزیر اعظم کو حاصل ہیں وہ تو ان کے پاس وہ بھی اختیارات نہیں ہیں. ہی از این اپالوجی ٹو پرائم منسٹر آفس. اور یہ ماسوائے اس کے کہ اب یہ اداروں کو جو ہے وہ مس لیڈ کرنے میں اور اداروں کی قیادت کو مس لیڈ کرنے میں یہ سارا زور لگ رہا ہے. ان کا یہ جو ٹولہ ہے یہ ایک گمراہ اور نفرت اور انتقام میں غرق ٹولہ ہے جو بدقسمتی سے ملک پہ مسلط ہو گیا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹولے سے نجات اس ملک کو بغیر کسی بڑے نقصان کے دے دے, کیونکہ اس ٹولے سے نجات حاصل کرتے کرتے کسی نقصان کا بھی اندیشہ ہے. رانا صاحب آج آ رہا ہے سی پیک اتھارٹی کا بل جس میں انڈیمنیٹی دی جا رہی ہے چیئرمین سی پیک کو ہر طرح کے نیب سے, ہر طرح کے احتساب سے, ہر طرح کے ایف آئی اے کی پوچھ سے. اس کو آپ کیسے؟ وزیر اعظم صاحب کو اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور یہ جو بل آ رہا ہے یہ دراصل این آر او ہے, لیکن کیونکہ نیب جو ہے نیب ایک ایسا انتقامی ادارہ بن چکا ہے جو اس وقت موجودہ حکومت کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. نیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نیب چیئرمین جو ہے وہ ایک یعنی حبسے بجامع انسان ہے, وہ محبوس انسان ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو انہوں نے بلیک میل کر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور اس سے اپنی مرضی کے جو ہے وہ فیصلے کروا رہے ہیں. نیب کوئی اس وقت انسٹیٹیوشن یا ادارہ نہیں ہے. اس لیے نیب سے اگر کسی کو یعنی جو ہے وہ انڈیمنٹی ملتی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انڈیمنٹی دی جائے نیب سے, کیونکہ نیب کے ہوتے ہوئے پاکستان کا جو ہے وہ چلنا اور چل بھی نہیں رہا. اس وقت جس طرح سے اکانومی بلاک ہے, ادارے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے, بیوروکریسی بالکل آپ سمجھیں کہ قلم شور اور ہڑتال پہ ہے. تو ہم تو نیب کے اختیارات کو بڑھانے یا اس کی دسترس کو قائم رکھنے میں بالکل حق میں نہیں ہے. انڈیمنٹی اگر ملتی ہے سیف سٹی اپنا سی پیک پروجیکٹ کو تو وہ بھی ٹھیک ہے, بلکہ یہ انڈیمنٹی جو ہے وہ باقی اداروں کو بھی ملنی چاہیے, پورے پاکستان کو ملنی چاہیے. پاکستان یہ آج ہم نے اپنا گھر ٹھیک کیا ہے نا, اور کس طرح سے کیا ہے ہم نے, منتیں کر کے, ذلیل ہو کے, اور اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے, پھر انہوں نے گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. تو اگر آج 7 سال پہلے میاں نواز شریف کی بات کو مان لیتی تو آج باعزت طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے مسائل پہ قابو پا چکے ہوتے. تو آج بھی جو میاں نواز شریف کہہ رہا ہے پوری قوم کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس گمراہ ٹولے کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. رانا صاحب لاسٹلی جو نون اور شین کی بات بار بار کہی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا گروپ الگ ہے مسلم لیگ نون میں اور وہ نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتی, اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میاں شہباز شریف کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ نزدیک کوئی نہیں ہے. میاں شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں اور وہ اپنے قائد میاں نواز شریف کے اتنے ہی لائل, اتنے ہی وفادار ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ اختلاف کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے. میاں شہباز شریف صاحب جس دن قائد محترم میاں نواز شریف کی کا فیصلہ ہوا وہ خود پرپوز کر دیں گے ان کا نام جو ہے وہ صدارت کے لیے. یہ قطعاً یہ سوچ ہی ان میں موجود نہیں ہے اور یہ ایک پراپیگنڈا ہے وہ جو کرتے آ رہے ہیں. یہ پراپیگنڈا ویسے تو خیر 30-40 سال سے چل رہا ہے تو مزید یہ چلتا رہے گا, لیکن میاں شہباز شریف جو ہے وہ اپنی پارٹی سے وفادار ہیں, اپنی پارٹی کی قیادت میاں نواز شریف صاحب سے وفادار ہیں. ان میں کوئی میم شیل والی بات نہیں ہے. دیا ہے جو رہنمائی دی ہے انہوں نے اپنی اسپیچز میں وہی دراصل صحیح راستہ ہے. اسی راستے پہ چل کے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ اس وقت آلموسٹ پورے ملک میں سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ اور سب سے زیادہ عمر رسیدہ جو ہے وہ یعنی سیاستدان ہے. عمر کے لحاظ سے بھی اور تجربے کے لحاظ سے ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. تو اس وقت وہ جو کہہ رہے ہیں
वही दरअसल इस वक्त पूरी कौम की रहनुमाई है। पूरी कौम को उनसे रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, रहनुमाई हासिल करेगी। और मियां नवाज शरीफ ने आज से 7 साल पहले जब कहा था कि अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है, तो इस किस्म के गुमराह लोगों ने उनके मुतल्लिक़ जो है वो भारत नवाज, मोदी का यार, इस किस्म का गलत प्रोपेगेंडा किया, जिस किस्म की प्रोपेगेंडा ये अब करते हैं। तो अगर उस वक्त जो है वो इस बात को सोच लिया जाता, मियां नवाज शरीफ के उन अल्फाज को कौम जो है वो वज़न देती, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज हमने जो ये पैटर्न के ऊपर लेजिस्लेशन किया, आज हमने अपना घर ठीक किया है ना, और किस तरह से किया है हमने, मिन्नतें करके, जलील होके, और इसके बावजूद वो नहीं मान रहे, फिर उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो अगर आज 7 साल पहले मियां नवाज शरीफ की बात को मान लेती, तो आज बाइज्जत तरीके से जो है वो हम अपने मसाइल पर काबू पाते चाहिए, या इसमें जो है वो ऐसी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कि ये गैर जानबदार एहतसाब का जो है वो बाइस हो। राना साहब ये बताएं कि पीडीएम को वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीडीएम इसराइल और भारत के साथ जो दुश्मनों की जो तकून है उसका तीसरा कोना है। देखें, वज़ीर इत्तलात जो हैं वो एक बहुत बड़े इंसान के बेटे हैं। मेरी उनसे 10 बदस्ता ये गुजारिश है कि वो अहमद फराज मरहूम की रूह को इतना ज़्यादा नुकसान, उनको तकलीफ़ ना दें। वो उनके मौजूदा जो उनका अमल है उस वजह से अहमद फराज की रूह बहुत कर्ब में है, और वो उन अपने वालिद की रूह के सुकून के लिए वो या तो कोई वजारत और ले लें, या फिर कम से कम जो है वो फरदौस आशिक अवान बनने की जो नाकाम कोशिश में हर वक्त जो है वो लगे रहते हैं। ये उनकी शख्सियत के, उनके ख़ानदान के और उनके वालिद का जो नाम है उसका शान नहीं है। मैं उनके वालिद की वजह से उनका बहुत एहतराम करता हूँ, और मुझे बड़ा दुख है कि वो इस वक्त जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, वो अहमद फराज, उनका कलाम पढ़ लें, उनकी नज़में पढ़ लें, उनका इनकलाबी शेर जो है वो पढ़ लें, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें खुद ही जो मैं कह रहा हूँ वो समझ आ जाएगा।